السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک کرن ناز کے ساتھ۔ بالآخر 49 دن بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کے اعلان پر عمل درآمد ہو گیا ہے اور 26 نومبر 2022 کو ایک طویل لانگ مارچ کے اختتام پر عمران خان صاحب نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں۔ ان 49 دنوں میں بے شمار رکاوٹیں آئیں، پارٹی کے اندر سے بھی، پارٹی کے خیر خواہوں کی طرف سے بھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے اسمبلی تحلیل کرنی تھی وہ بھی اس سال کے مارچ تک اسے برقرار رکھنے کے نہ صرف حامی تھے بلکہ مختلف انٹرویوز میں کھل کر بتا رہے تھے کہ مارچ تک کچھ نہیں ہونا۔ لیکن اس خواہش کے باوجود اسی وزیر اعلیٰ نے پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کی سمری گورنر کو بھجوا دی ہے۔ اسے آپ خان صاحب کی ضد کہہ سکتے ہیں، مستقبل کی اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں یا پھر کچھ اور۔ دوسری طرف وفاقی حکومت بھی تحلیل کے معاملے کو لٹکانے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی ہے یا شاید آپشن بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ کیا یہ عمران خان کی فتح اور وفاقی حکومت کی شکست ہے یا پھر عشق کے امتحان ابھی باقی ہے؟ تحلیل کے بعد جو $1 ملین کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی نگراں سیٹ اپ پر پی ڈی ایم اور عمران خان صاحب متفق ہو سکیں گے؟ اگر سیاستدان معاملہ خود حل نہیں کرتے تو حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بندوق کی نشست پر جنرل باجوہ کے بعد جو سب سے زیادہ شخصیت رہتی ہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہے، اور الیکشن کمیشن کو نون لیگ کا ونگ قرار دیتے ہیں خان صاحب۔ ایک طرف پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں یہ چل رہا ہے، دوسری طرف پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ جس پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کے تحفظات غیر ضروری لگ رہے تھے، پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ سامنے آتے ہی انہیں ایم کیو ایم کے تحفظات اہم ترین لگنے لگے ہیں اور انہوں نے بلدیاتی انتخابات نہ کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی ماننے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل ایم کیو ایم کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے وفاقی وزیر امین الحق صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم امین الحق صاحب۔ سر، پاکستان پیپلز پارٹی فائنلی آپ کی بات مان گئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن اب بھی 15 جنوری کو الیکشن کروانے جا رہی ہے۔ سر، ایم کیو ایم کی کیا اسٹریٹجی ہے اب؟ دیکھیں، ہم سیاسی طریقہ کار اختیار کریں گے، آئینی قانونی طریقہ کار اختیار کریں گے۔ آئینی قانونی طریقہ کار کیا ہے کہ حکومت نے ہماری بات سنی تھی، اس کے بعد 10-1 کے تحت انہوں نے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب یہ ذمہ داری بنتی ہے سندھ حکومت کی کہ شہری سندھ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن دے۔ ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کیا ہے پاکستان نے، ڈاکٹر خالد محمود صدیقی صاحب کنوینر پاکستان نے کیا کیا کہ فوری طور پر کل جنرل ورکر اجلاس بلایا ہے۔ جنرل ورکر اجلاس میں تمام صورتحال عوام کے سامنے رکھیں گے، کارکنان کے آرا کے ساتھ سر آگے بڑھیں گے۔ امین الحق صاحب، پیپلز پارٹی کل رات تک تو سر آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ آپ کے جو تحفظات ہیں وہ بڑے اہم لگنے لگے ہیں؟ اب یہ جو پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہوا ہے اس کا امپیکٹ ہے یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں پہلا اصول کیا ہوتا ہے؟ مذاکرات اور مذاکرات، بات چیت اور بات چیت۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایم کیو ایم پاکستان تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ان کے ساتھ ڈائلاگ ڈسکشن میں انوالو تھی، اور دیٹس اے گڈ اینڈ پازیٹیو تھنگ کہ ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کی مثبت اور تعمیری چیزوں کو ماننے جا رہی ہے۔ تو ایک اچھا اقدام تھا، ہم اس کی اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو ہم تھینک یو ویری مچ بولتے ہیں کہ انہوں نے جعلی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا اعلان کیا، اور ایم کیو ایم کا وعدہ دو ٹوک موقع کی جب بھی الیکشن ہوگا جعلی حلقہ بندیاں ختم کرنے کے بعد ایم کیو ایم الیکشن کے لیے تیار ہے۔ اچھا امین، مرجر کے بعد پارٹی میں عہدوں کی تقسیم کا معاملہ درپیش ہے سر، تو مصطفیٰ کمال صاحب، فاروق ستار صاحب، انیس قائم خانی صاحب یہ رابطہ کمیٹی کے ممبر ہوں گے اب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات یہ تھی کہ آج سے 3 دن پہلے جب ہم نے ایک جلسہ کیا تھا پروٹیسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، تو وہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک گڈ فیتھ میں تھا، تمام لوگوں نے ایک دوسرے کا خیر مقدم کیا تھا۔ کل پہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی تمام لوگ شیر و شکر کی طرح آپس میں ساتھ تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم مشاورت کے ساتھ فیصلہ کر لیں گے۔ فاروق ستار ہو، مصطفیٰ کمال بھائی ہوں یا انیس قائم خانی بھائی ہوں، یہ پارٹی کے سینئر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہ ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور میرا خیال ہے ہم مل کر کے آگے چلیں گے تو شہر کی بہتری کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے۔ صحیح ہے، اب آپ کی بات پیپلز پارٹی نے مان لی ہے، بہت بہت شکریہ امین الحق صاحب۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف، ان کے لیے تو یہ اس وقت تو فتح کا موقع ہے کہ جو بات خان صاحب کہہ رہے تھے اس پر اب عمل درآمد بھی ہو گیا ہے، اسمبلی تحلیل کی طرف چلی گئی ہے، گورنر کو سمری جا چکی ہے۔ اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔
شیخ صاحب بالآخر پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ حل ہو گیا سر. سمری پر نہ صرف دستخط ہو گئے بلکہ گورنر کو موصول بھی ہو گئی. سر کے پی اسمبلی کی تحلیل کیوں رکی ہوئی ہے؟ اس کی تحلیل کو دیکھ رہے ہیں, کل پرسوں وہ بھی ہو جائے گی, اور اس کے بعد سندھ اسمبلی سے بھی لوگوں کو واپس بلا لیں گے, پھر مرکز میں آ جائیں گے 23 تاریخ کے بعد, یہاں آ کے ڈیرے ڈالیں گے اور مرکز کی اسمبلیوں سے, قومی اسمبلیوں سے استعفے دیں گے آ کے. شیخ صاحب سندھ اسمبلی سے بھی استعفوں کا فیصلہ ہو گیا, اس کا مطلب امکان آپ لگا لیں, میری طرف سے خبر نہ ہو, لیکن یہ بات قابل غور ہے. جب کے پی کے میں نکل رہے ہیں اور پنجاب سے نکل رہے ہیں, قومی اسمبلی سے نکل رہے ہیں, تو پھر سندھ اسمبلی سے بھی ان کے لوگ نکلیں گے. صحیح. اچھا شیخ صاحب, خود پی ٹی آئی یہ مانتی ہے کہ ہماری اکثریت اسمبلیوں کی تحلیل کے حق میں نہیں تھی, تو شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا خان صاحب نے غلط فیصلہ کر لیا ہے؟ بالکل درست فیصلہ کیا. آج خان وکٹری سٹینڈ پر ہے, اور اس نے جو تاش چھاتی کے ساتھ لگا کر کھیلی ہے, اور 3 دن پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اپنے اندرونی میٹنگ میں کہ ہم نے ایسا کرنا ہے. 1-2 ممبر لیٹ تھے, اور باقی آپ دیکھیں نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بایو ڈیٹا تھا, ملک سے باہر ہیں, جس کا نام یہ چمگادڑ لے رہے تھے, یہ جو وزیر داخلہ لے رہے تھے, وہ ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے. اگر وزیر داخلہ کی یہ نوبت ہے جن کو وہ ملک سے باہر بتا رہے تھے, اور سارا ایف آئی اے کا ایک جو سیٹ اپ تھا جو دیکھ رہا تھا 186 ممبروں کی موومنٹ کو, وہ ساری موومنٹس ان کے پاس تھی کہ کون کدھر ہے, اور ان کا خیال تھا کہ 5 ایک ممبر, وہی 3 تو پہلے ہی نہیں تھے, دستی اور ایک اور 2 ممبر یہ انہوں نے توڑے ہیں, اور باقی 186واں ووٹ سپیکر نے ڈال کے ان کا کھیل ختم کر دیا, کھیل تمام کر دیا. اب یہ رلتے پھرے جگہ جگہ, اور بےزتی اور ذلیل اور رسوائی علیحدہ ہوئی ہے. عمران خان اس الیکشن کمپین کو خود لیڈ کرے گا. سر مونس الہی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ وفاداری کا ثبوت دے دیا ہے. اب کیا سر قاف لیگ نے بغیر کچھ لیے ہی اسمبلی تحلیل کر دی؟ کچھ نہ کچھ تو وعدے وعید ہوئے ہوں گے نا پی ٹی آئی کے ساتھ. دیکھیں, پرویز الہی نے اور مونس الہی نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا. یہ سارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, اور سارا میڈیا کہہ رہا تھا جناب علی, سارے میڈیا کو میرا خیال ہے پبلکلی معذرت کرنی چاہیے. اتنے دنوں تک انہوں نے لوگوں کا وقت ضائع کیا اور اپنے آپ کو بے نقاب کیا, اور جو پرویز الہی نے کہا تھا کہ میں آدھا منٹ نہیں لگاؤں گا, اس نے ویسا ہی کیا, آدھا منٹ میں اسمبلی توڑ دی. لیکن شیخ صاحب اس میں اس سارے سینیریو میں سر سارا کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے. پرویز الہی صاحب جنہوں نے یہ اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو بھجوائی ہے, وہ تو خود یہ کہہ رہے تھے کہ مارچ اپریل سے پہلے ایسا معاملہ ہوتا ہوا لگتا نہیں ہے. آپ وہ تھے شخصیت جو کہہ رہے تھے کہ آپ کو الیکشنز بھی نظر آ رہے ہیں, آپ کو اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں, تو شیخ صاحب یہ کریڈٹ تو بیسیکلی آپ کو جاتا ہے سر. میں عرض کر رہا تھا, ایک سیاسی ورکر ہوں, 1 سیٹ کی سیاست کرتا ہوں, 16 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وزیر بنایا. میں کہتا تھا ممبر پورے ہوں گے اور اسمبلیاں ٹوٹیں گی, ٹوٹ کے رہیں گی, اور میں آج کہتا ہوں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جو کرنا ہے ٹے چیں بیں یوں یاں وہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور 15 جنوری سے 15 فروری اہم ہے, مارچ اپریل میں شیڈیول آئے گا. جی الیکشن کی قوم تیاری کرے. اچھا شیخ صاحب, آپ بڑا کھل کر کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. جس وقت یہ سارا اسمبلی کا معاملہ ہوا, مرکز کا معاملہ ہوا, اس وقت بھی آپ یہ کہتے رہے, آج بھی آپ یہی کہتے ہیں. سر آپ کی اپنی بھی ایک جماعت ہے, آپ اس جماعت کے سربراہ ہیں. صدر مملکت صاحب کا اوپینین یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب ان سے مشورہ مانگتے تو وہ اسمبلیوں سے نکلنے کے بجائے دوسرا مشورہ دیتے. تو سر آپ شیخ رشید صاحب سے اگر خان صاحب مشورہ مانگتے تو آپ بھی کیا کوئی دوسرا مشورہ دیتے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے, یہی ہونا چاہیے تھا؟ مجھ سے انہوں نے سب کے سامنے مشورہ پوچھا, اور میں نے کہا اسمبلی توڑے, اسمبلی چھوڑے. ایسی اسمبلی میں کیا بیٹھنا جس میں راجہ ریاض جیسا گولڈن لوٹا جو ہے بکاؤ منڈی لگی ہو, اور سندھ ہاؤس میں آپ ساری فلمیں دکھاتے رہے. صدر نے یہ کہا ہوگا, میں اس میٹنگ میں موجود تھے جہاں قومی اسمبلی چھوڑنے کا فیصلہ ہوا, اور عمران خان نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا
میرا ووٹ اسمبلی چھوڑنے کے حق میں ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا سر، پچھلے 10-15 دنوں میں خان صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات کی کوشش خان صاحب کی طرف سے کی گئی ہے نئے آرمی چیف سے؟ جی بالکل نہیں. 4 دن پہلے میری ملاقات ہوئی. میں نے یہ آپ کا بیٹے سوال پوچھا ان سے کہ کوئی رابطہ روا، بات انہوں نے کہا کوئی نہیں، نہ ان کی طرف سے نہ میری طرف سے. ہونا چاہیے، پاکستان کی اہم پارٹی ہے اور پاکستان کا اہم ادارہ ہے، لیکن ابھی تک ہوئی کوئی نہیں، لیکن ہونی چاہیے. میری یہ خواہش ہے اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے ضرور ہوگی. یہ میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ خان صاحب کی طرف سے بیان نہیں ہے. شیخ صاحب اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد اب جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ نگراں سیٹ اپ کا ہوگا، اور جو اس کا ایک پروسیس ہے، اگر اتفاق نہیں ہوتا ہے تو پھر جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ الیکشن کمیشن کا ہوگا. الیکشن کمیشن کے حوالے سے خان صاحب آلریڈی کئی سارے تحفظات کا اپنا اظہار کر چکے ہیں، ان کو بڑی شکایات رہی ہیں اس سے. تو پھر کیا ہوگا سر؟ کیا خان صاحب اس کے خلاف عدالت جائیں گے؟ شیخ صاحب اب خان صاحب کے خلاف کیا فیصلہ آئے گا جی؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اس نے گوں کوٹ کر دیا ان پہ، اس کو چاروں شانوں چت کر دیا ہے، ان کو شہ مار دی ہے اس نے. شیخ صاحب جو اس وقت سچویشن آپ بتا رہے ہیں، obviously جس کی عکاسی آپ کر رہے ہیں سر، اب اگر ایسی سارے سینیریو میں اگر دونوں اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے ہیں سر اور وفاقی حکومت اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے، تو عام انتخابات پر سر اثرات تو obviously مرکز کے ہوں گے، نگراں سیٹ اپ کے اوپر بھی obviously عمران خان زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکیں گے. تو کیا یہ والی سچویشن پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا تو عمران خان کے لیے وقت کوئی نہیں ہوگا. ان کی شکل یہ عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ابھی آج ٹی وی والے بتا رہے تھے کہ کتنی سیکیورٹی کے لیے بھیجتے ہیں. ہم صبح ادھر پھٹے پہ جا کے ناشتہ کرتے ہیں، ابھی شام کو جا کے وہاں تکے کی ریڑھی پہ بیٹھیں گے. ہم نظر رکھ رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں. ہماری پوری نظر ہے کہ بھئی خدا نہ خواستہ جو ہے ان جیرے بلیڈوں کو اور ٹوکوں کو لوگ شکل نہیں دیکھنا چاہتے ان کی. اگر کسی جیرے بلیڈ کو لے آتے ان کی جگہ تو لوگ پھر مطمئن ہو جاتے. سر جی اتنی سخت نفرت ہے موجود. یہ نہیں کہ ہم بڑے مقبول تھے، قدرت کا کام ہے. یہ جو تودا ہمارے اوپر گرنے والا تھا، میں کہتا تھا ہم گڑے میں گر جائیں گے، لوگ ہم سے نالائیں، مہنگائی ہے. اللہ کی شان دیکھیں، عمران خان ادھر ہو گیا اور یہ سارا آل شریف اور خواری اور زرداری اینڈ کمپنی اینڈ مولانا فضل الرحمان غرق ہو گئے سیاسی طور پر اس گڑے میں. فونوں پہ باتیں کر رہے ہیں. شیخ صاحب مجھے اجازت دیجیے گا. آپ کروا نہیں رہے. جی شیخ صاحب مجھے اجازت دیجیے گا سوال کرنے کی. سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے اور میں اسے مٹا کر دکھاؤں گا. اور سر یہی والی ریڈ لائن 2018 کے انتخابات سے پہلے ہم نے دیکھی تھی، یہ نواز شریف صاحب پر بھی لگی تھی. پھر وہ حکومت میں نہیں رہے تھے سر. جب عام انتخابات ہوئے اس وقت سنگل میجورٹی پنجاب میں انہوں نے حاصل کی، لیکن وہ حکومت نہیں بنا سکے. وہ اپنی بیٹی سمیت جیل بھی چلے گئے. سر خان صاحب کو تاریخ کا اندازہ نہیں ہے سر؟ خان سے زیادہ تاریخ نے کسی نے نہیں پڑھی ہوئی. خان پاکستان کا پہلا سٹوڈنٹ ہے جس نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے. ہسٹری اس کا سبجیکٹ تھا. اور یہ سارے کہتے تھے کہ خان کو سیاست نہیں آتی. اب پتہ لگا ہے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. جب وہ ریڈ لائن کراس کرنے کی بات کرتا ہے تو میری زندگی میں بہت ساری ریڈ لائنیں لگی ہیں لوگوں کے خلاف. لیکن ایک بدلی ہوئی قوم اور لوگ ہیں، ایک بدلا ہوا ماحول ہے. لوگوں کی جیب میں کلاشن کوف ہے فون کی شکل میں. لوگ میرے کپڑے دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں جی کیڑے چینل تے جا رہے ہو. پیپل آر سمارٹ. وہ ختم ہو گئی بات کہ لوگ کہتے تھے جی ٹھیک ہے. لوگ منہ پہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، ہمیں کہتے ہیں آپ کا کیا ہے جی، آپ کے پاس تو گاڑی فرسٹ کلاس ہے، ہمارا موٹر سائیکل جو ہے 3 میل 4 میل 10 میل کے بعد بند ہو جاتا ہے. یہ حکومت کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی ٹینکی تو پٹرول کی فل ہے، ہمارا موٹر سائیکل جو ہے وہ 2 لیٹر ہے یا 3 لیٹر ہے، 10 لیٹر پہ ختم ہو جاتا ہے جی. اور لوگوں کے گھر میں قیامت ہے جی. آٹا نہیں، بجلی نہیں، ابھی یہ گھی بھی بنائیں گے، پٹرول بھی بنائیں گے. یہ ڈوبے ہوئے ہیں. خدا کرے کہ یہ ملک کو نہ ڈبوئیں، خود ڈوب جائیں اور ملک تر جائے.
شیخ صاحب یہ تو آپ بات درست کہہ رہے ہیں، اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب آپ لوگوں کی پی ٹی آئی کے دور حکومت تھا اس وقت سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں، اس وقت بھی مہنگائی اور بڑا برا حال تھا، اس وقت زیادہ معاملات خراب ہو گئے. شیخ صاحب یہ جو ریڈ لائن کی بات خان صاحب کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہیے گا یہ ریڈ لائن واقعی خان صاحب کے اوپر لگی ہوئی ہے سر، اور اگر لگی ہوئی ہے تو یہ مٹائیں گے کیسے؟ کل پرسوں تو اس نے مٹا کے بتائی نا. 186 بندوں پر پورا سیٹلائٹ لگا ہوا تھا، پوری ان کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی، اور شور پڑ رہا تھا کہ چکوال کا ممبر نہ آ سکے اور فلانا ممبر نہ آ سکے. اگر یہ لوگوں کی مانیٹرنگ کر رہے تھے تو آج کل یہ چھابے والے کھوکھے والے کو 1500 روپیہ دو نا تو وہ آپ کی ساری مانیٹرنگ کر کے بتا دے گا. سر جی سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، میں نے ٹویٹر شروع کیا ہے، میں سوچ رہا ہوں میں بند کر دوں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے، میری بھتیجوں کے بچے کہتے ہیں انکل آپ کے تو سپیلنگ ہی ٹھیک نہیں ہے. جو میرے بھتیجے کا بیٹا ہے وہ مجھے کہتا ہے صبح میرا ٹویٹ دیکھ کر کہ انکل یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے. سو اب لوگوں کی بدلتے ہوئے حالات کو میں کیسے ایکسپلین کروں؟ میں ساری دنیا کو بتاتا ہوں، اداروں کو بتاتا ہوں، فوج کو بتاتا ہوں، بیوروکریسی کو بتاتا ہوں، سیاست دانوں کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھوں میں خون ہے. یہ مارچ اپریل میں اور ٹھکائی شروع ہو جائے گی. جو آج میں نے آپ کو اشارتاً بات کی ہے کہ آج راول پنڈی کے بینکوں میں سیکیورٹی سٹاف بڑھا دیا گیا، اس لیے کہ ایل سی کے کاغذ لینے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ایل سی نہیں، انہوں نے کہا کھولی کیوں ہے. شیخ صاحب خان صاحب نے نہ صرف سر مقتدر حلقوں کو ناراض کیا ہے بلکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی خان صاحب مسلسل بات کرتے رہے ہیں، اور ایک عام تاثر یہ ملتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اقتدار کے لیے سر دونوں کی کسی نہ کسی صورت رضامندی ضروری ہوتی ہے. تو سر کیا دونوں کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی کوئی کوشش؟ آپ مجھ سے سوال کریں کہ کون سی عالمی طاقت ناراض ہے؟ میرے ساتھ سارے ایمبیسڈر ملنے آتے ہیں. میں نے عمران خان کو ایمبیسڈرز کے جذبات سے آگاہ کیا ہے، اور سپر پاورز کے ایمبیسڈر آتے ہیں. امریکہ کو چھوڑ دیں، اس نے تو مجھے جہاز سے اتر آیا اور پھر مجھے ٹھپا لگایا کہ میں اس کی سکائی سے نہیں گزر سکتا. جو پاکستان کے ہمدرد ملک ہیں، جو پاکستان کے استحکام پر یقین رکھتے ہیں، وہ عمران خان کے لیے بڑی رسپیکٹ رکھتے ہیں. 8-10 دن میں آپ اس کا 20, 22, 23 تاریخ کو آپ دیکھ بھی لیں گے کہ اہم سفارتکار عمران خان سے ملنے جائیں گے. سر امپورٹنٹ بات کریں شیخ صاحب، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں خاص طور پہ بلوچستان کی جو سچویشن ہے، اس طرح سے لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں جیسے 2018 میں ہم اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف میں لوگوں کو آتا ہوا دیکھ رہے تھے. تو سر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل قریب میں کچھ آپ ڈفرینٹ سیناریو دیکھ رہے ہیں کیا شیخ صاحب؟ دیکھیں آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے اس سٹائل میں سوال کرنا ہے. دعا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے. ان کا ستیہ ناس ہونے جا رہا ہے، ان کا سیاسی بیج مٹ جائے گا. اتنی خواری ان کو سندھ کے نصیب میں ہوگی. کراچی کے الیکشن میں دیکھ لیں اگر یہ ہو جاتے ہیں تو. آپ چھوڑیں سارے بلوچستان کو اور ادھر کو اور ادھر کو اور ادھر کو. جی یہ زرداری نیری خواری ہوگا. آپ نے کچھ دنوں پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی خان صاحب کے بارے میں. آپ نے کہا تھا کہ انہیں سلو پوائزن کے ذریعے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ایک بڑی تعداد پاکستانی عوام کی ہے جو ان کے پیچھے ہے. سر بڑی سنگین بات کی ہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے مارم سے مجرم کر دیا. میں نے خان کو یہ بتایا دیکھیں اس پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک اور حملہ ہو سکتا ہے. اگر حملہ نہ ہوا تو اس کو سلو پوائزننگ یا زہر دیا جا سکتا ہے. اور عمران خان میری اس بات سے ایگری ہے. اور جب منڈی بہاؤدین پر ان پر حملہ ہوا، میرا اور عمران خان کا خیال تھا کہ یہ گجرات کے نزدیک کہیں ایسی مستی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے گجرات کی جیلوں میں بڑا وقت گزارا ہے، تو یہ گجرات سے ایک اسٹیشن پہلے ہو گیا. اور عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے نا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ گیٹی پھنس گئی ہے، گوٹی پھنس گئی ہے، اور گوٹی اس برے طریقے سے پھنس گئی ہے کہ ان کے حلق میں پھنس گئی ہے. صبح و شام سوچ رہے ہیں. اکیلے آدمی نے
سارے سامراجی ایجنٹوں کو بھی شکست دی ہے اور سارے کرپٹ مفاد پرست منی لانڈرر کو بھی شکست دی ہے ایک آدمی نے جس کا نام ہے عمران خان. شیخ صاحب آخر میں سر مجھے بتا دیجئے گا، حلقوں کی سیاست کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جو آخری حکومت کا 5واں سال ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پرویز الہی صاحب خود یہ کہتے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر لوگ یہ بات کہتے رہے ہیں، عثمان بزار صاحب کی کارکردگی کے حوالے سے غیر مطمئن رہے ہیں. تو سر اب آپ لوگ اسمبلیوں سے نکل گئے ہیں، جو اراکین ہیں وہ اپنے حلقوں میں کیسے جائیں گے سر؟ وہ کیا صرف یہ جو خان صاحب کے ساتھ کچھ ہو گیا، جو پاپولیرٹی ہے اسی کا ہی فائدہ اٹھائے گی پاکستان تحریک انصاف؟ حلقوں میں کیسے جائیں گے؟ فیس کیسے کریں گے عوام کو؟ یہ کافی ہے اور کس کا ہے، ورنہ یہ کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے. کئی لوگ ایسے ہیں، کئی پی ٹی آئی کے لوگ ایسے ہیں. دیکھیں نا، آپ نے 18-20 حلقے سلیکٹ کیے جہاں 500,000 ووٹوں کا فرق تھا اور دوسری طرف حزب مخالف کے ڈبل سے زیادہ ووٹ تھے. ادھر جھاڑو پھر گیا. سندھ کی فکر کرے آصف زرداری، بڑی خواری اور بیماری، جھاڑو پھرے گا عمران خان. پرچی کٹائیں گے لوگ پیپلز پارٹی کے پولنگ سٹیشنوں سے، واہ سائیں واہ سائیں سائیں جیے، اندر جا کے ٹھپا عمران خان کے نشان پہ لگائے گا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. پروگرام میں وقت ہو گیا ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آج زحمت دی ہے ہم نے، انتہائی معزز مہمان ہیں، سابق گورنر پنجاب ہیں چودھری محمد سرور صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. چودھری صاحب، کل تک سر سب کو لگتا تھا کہ پرویز الہی صاحب اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، میجورٹی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن جو انہوں نے کہا وہ کر دکھایا. تو سرور صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ، سیاسی لحاظ سے یہ درست فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو اکٹھے مل کر بیٹھنا چاہیے. اور آج جو ملک کے ہمارے چیلنجز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ، اور خاص کر جو غریب آدمی ہے جس طریقے سے اس کا اب زندہ رہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، کسی کو آٹا نہیں مل رہا، 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اور ہمارے سیاستدان سب جو ہیں بلیم گیم میں ہیں کہ آج سے 4 سال پہلے کون ذمہ دار تھا، اس کے بعد کون ذمہ دار تھا، کس کی وجہ سے یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بربادی میں اور اس ملک کو نقصان پہنچانے میں ہم سب نے حصہ ڈالا ہے، اور ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہی ملک جو ہے اس صورتحال میں پہنچا ہے. اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم منگتے بن گئے ہیں، دوسرے ملکوں سے مانگتے ہیں، لیکن مانگ کر کب تک گزارا ہوگا؟ مانگ کر گزارا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی پالیسیوں کو ٹھیک نہیں کرتے. تو میرے اپنے ویو میں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم سب یہ اکٹھے ملتے، الیکشن کی ڈیٹ 2 مہینے پہلے ہو جائے، 2 مہینے بعد میں ہو جائے، ملک کے جو مفادات ہیں وہ پہلے ہوتے ہیں. اب مجھے تو ٹھیک ہے، جمہوری ہے، ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے، مبارکباد ہے پرویز الہی صاحب کو، لیکن میں جو سمجھنے سے قاصر ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اب ہم ایک نیا تجربہ، پاکستان میں بہت تجربے ہوئے ہیں، اب ایک نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں کہ 2 صوبوں میں الیکشن ایک وقت میں ہوں گے، اور اس کے بعد الیکشن جو ہے دوسرے 2 صوبوں میں، اور مرکز میں الیکشن جو ہے وہ ایک علیحدہ وقت پہ ہوں گے. تو دس ول بی اے ریسپی فار ڈیزاسٹر. تو میں تو یہی عرض کروں گا پی ڈی ایم والوں سے بھی اور تحریک انصاف والوں کو بھی کہ ملک کے مفاد کا سوچیں. جی سر، بڑی گہری بات کی آپ نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر اب اعتماد کے ووٹ سے کچھ لمحات پہلے تک مسلم لیگ نون بڑی کانفیڈنٹ تھی سر، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید پرویز الہی صاحب کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون ایسے ہی ایک تصویر دکھانے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا. سر آپ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ جو 2018 کا الیکشن تھا اس میں عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم بنایا ہے، تو اس وقت تو سر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، تو اب عمران خان صاحب نے یہ ساری چیزیں کیسے مینج کی؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات تو ہے، میں یہ بات سننا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل تھی، تو میرے لیے یہ بڑی خوشی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب
75% سیٹیں جو ہیں عمران خان کو پنجاب میں ملی ہیں، تو اس وقت بھی انہوں نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں تھی، اس وقت بھی انہوں نے فرمایا کہ جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیوٹرل نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور میرا اس بات پہ بلیو بھی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہوتی تو پرویز الہی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے تھے، اور یہ اچھی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، انہیں نیوٹرل بھی رہنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں پی ٹی آئی والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں، جب آپ اپنے ملک کے لوگوں کو ملک سے باہر رہ کر آپ اپنی فوج کے لوگوں کو میر جعفر میر صادق کہیں گے، آپ ان کو غدار کہیں گے، آپ ان کے بارے میں نازیبا استعمال اختیار کریں گے، جوڈیشری آپ کے حق میں فیصلہ دے دے، یہ میں سب پارٹیوں کو کہتا ہوں، جب حق میں فیصلہ دے دے تو ہم شاباش کہیں گے، اگر حق میں فیصلہ نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے کہ پاکستان کی جوڈیشری جو بہت خراب ہے۔ تو اس سے اپنے ملک کی ساکھ کو باہر کی دنیا میں بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ سر، پنجاب میں ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آپ کا نام آ رہا تھا، علیم خان کا نام تھا، جہانگیر ترین کا نام تھا، وہ کہ آپ تمام لوگوں کی طرف سے تردید کی گئی ہے، لیکن آپ، اگر میں صرف آپ کی بات کرتی ہوں تو آپ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، گیلانی صاحب سے بھی آپ نے ملاقات کی، چودھری شجاعت صاحب سے بھی آپ نے بات کی، تو سر آپ نے اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن پچھلے 6 مہینے تو میں سیلاب کی وجہ سے میرا پورا فوکس جو تھا وہ جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جن کی ہر چیز جو ہے بیچاروں کی انہوں نے لوز کر دی ہے، تو ان کی مدد پہ تھا، اس لیے کہ میں جو پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی جو جماعتیں ہیں 200 کے قریب، ان کا میں پیٹرن چیف ہوں، اور ہم سب جو ہے کولابوریشن کے ساتھ، ایک دوسرے کوآپریشن کے ساتھ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ان کی مدد کرتے ہیں، تو اس لیے میری بہت زیادہ مصروفیت تھی۔ اب جنوری سے میں نے اپنی جو سیاسی میٹنگز جو ہیں وہ شروع کی ہیں، لیکن ابھی تو چند لوگوں سے میٹنگز ہوئی ہیں، انشاءاللہ مشاورت کر رہے ہیں، اور مشاورت کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا لائے عمل جو ہے مستقبل کے حوالے سے کیا لائے میں اختیار کرنا ہے۔ سر، جنوبی صوبہ محاذ کی قیادت اس وقت بالکل خاموش ہے، آپ کا کسی سے رابطہ ہے سر؟ کیا وہ بھی کسی بہتر آپشن کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ جنوبی محاذ کا ہی دیکھ لیں کہ یہ لوگ آئے تھے پی ٹی آئی میں علیحدہ صوبہ بنانے کے لیے، تو اس میں دیکھ لیں کہ 4 سال 4.5 سال انہوں میں کسی نے صوبے کی بات بھی کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بدقسمتی سے جب ہم اپنا منشور لکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے منشور پہ عمل نہیں کرنا، لیکن جس طریقے سے لوگ جو ہیں ان کو آن بورڈ کرنے کے لیے مختلف نعرے لگائے جاتے ہیں، وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز لگاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جب الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ بھئی آپ نے تو ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، کیوں پورا نہیں کیا؟ تو اس لیے وہ سیاستدان وعدے پورے نہیں کرتے۔ صحیح۔ سر، گزشتہ سال پنجاب کے اندر تحریک انصاف کے اندر ہی یہ واضح گروپ نظر آیا، انفیکٹ جو اراکین تھے وہ کھل کر حمایت بھی کرتے رہے، اظہار بھی کرتے رہے، انفیکٹ اس کے اعلانات بھی کرتے رہے۔ آپ کا ان میں سے کسی سے بھی کوئی رابطہ وغیرہ ہے سر ابھی بھی؟ دیکھیں، میں کرن ایک بات جو ہے جس کی وجہ سے میں رابطہ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان میں رومرز، گوسپ، جھوٹ اتنا اب چل گیا ہے کہ اب کسی بھی شریف آدمی پہ کوئی بھی الزام جو ہے لگایا جا سکتا ہے۔ تو میری کوشش تھی پچھلے 2 ہفتے، چونکہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا جا رہا ہے، تو جن صاحبان نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو میں نے ان کے بھی ٹیلی فون کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی یہ الزام لگا دے، کیونکہ اب فیشن بن گیا۔ اب تو کہتے ہیں لوگ جی مجھے 2 ارب آفر ہوا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے 1.5 ارب آفر ہوا ہے، ایسی چیزیں لوگوں سے ہم سنتے ہیں جس پہ کم از کم یقین کرنا جو ہے وہ بڑا معیوب سا مشکل لگتا ہے۔ لیکن چونکہ کچھ لوگ اس طریقے سے نمبر بناتے ہیں کہ جی مجھے فلاں نے بڑا کیا، میں نے بات نہیں مانی، تو وہ پارٹی میں اپنا ایک ساکھ بنانی چاہتے ہیں، تو اس لیے میں کوشش کی ہے میں نے کہ میں کسی بھی نہ ایم پی اے سے یا ایم این اے سے میں ان ٹچ جو ہے وہ نہیں ہوا ہوں۔ جی، جنہوں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی آپ نے ان سے بھی رابطہ نہیں کیا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں سر پی ٹی آئی سے ویسے کوئی پیچ اپ کا ارادہ ہے؟ خان صاحب سے کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے آپ کا؟ نہیں جی، میرا جب سے میں نے پارٹی چھوڑی ہے، پارٹی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن خان صاحب سے میرا کوئی رابطہ نہیں۔
سر پنجاب میں کرپشن کے حوالے سے بات کی ہے آپ نے, انفیکٹ آپ کے یہ جملے کہ جتنی کرپشن پنجاب میں ہوئی ہے اتنی آپ نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی. تو سر جس وقت آپ گورنر تھے اس وقت آپ نے پرائم منسٹر کو یہ بات بتائی تھی, اور اگر بتائی تھی تو ان کا کیا ری ایکشن آیا تھا؟ جی دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات ہر پارٹی کا ورکر کہہ رہا تھا, پارٹی کی لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ پنجاب جو ہے نہیں چل رہا, یہاں پر بیڈ گورننس ہے, یہاں پر پوسٹنگز, ٹرانسفرز, پروموشن اور یہ چیزیں جو ہیں وہ پیسہ دے کے ہو رہی ہیں. تو یہ بات بہت ہی لمحہ فکریہ تھی, اور میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنے بھی پارٹی کے لوگ میرے پاس آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ کئی فولڈ جو ہے کرپشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, لیکن کوئی اس پہ ایکشن جو ہے وہ نہیں ہوا, کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ بازار کی حکومت سے بہت زیادہ مطمئن تھے اور پوری پارٹی مطمئن نہیں تھی. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اختلاف کا جو مین ریزن تھا وہ بھی بیڈ گورننس پنجاب کی تھی. سر پی ٹی آئی نے آپ کو گورنر بنایا اور پھر پچھلے سال انفیکٹ اپریل میں اچانک سے گورنرشپ سے ہٹا دیا. کیا ایسی وجہ ہوئی تھی جو اچانک آپ کو ہٹایا گیا, اور پھر کچھ ایسی اطلاعات بھی آئیں, ایسی خبریں بھی ملی کہ شاید بنی گالہ میں کوئی بدمزگی ہوئی ہے, وجہ کیا بنی تھی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, میں اپنی غلطی ہمیشہ تسلیم کرتا ہوں کہ بنی گالہ میں کافی مطلب اس میں وہاں پر تھوڑی سی کوئی جو تھی وہ آرگومنٹ ہو گئی تھی, اور اس میں تھوڑا سا جو ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریز وائس کرنا. تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ مجھ پہ یہ الزام لگایا گیا کہ میں استعفیٰ لے کے 2 ہفتے جو ہے جیب میں پھرتا رہا ہوں, جو کہ بالکل کمپلیٹلی ان ٹرو تھا. میرے پاس تو استعفیٰ 31 مارچ کو پہنچا تھا اور میں 1 مارچ کو وہ استعفیٰ لے کے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گیا تھا. تو اس کے بعد جب اسمبلی کا اجلاس بلانا تھا تو میرے نزدیک اس کا ایک طریقہ کار ہے. جس طریقے سے آپ مجھے بتائیں کہ اب گورنر نے کہا کہ 72 آورز میں آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, تو اس کے بعد ان پہ گلا یہ تھا کہ انہوں نے وقت جو ہے وہ کم دیا ہے, وقت جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے وقت زیادہ دینا چاہیے. تو یہی میرا آرگومنٹ تھا وہاں پر. میں نے کہا دیکھیں ابھی استعفیٰ منظور نہیں ہوا ہے, ابھی یہ چیف اپنا لا ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے, اس کے بعد چیف سیکرٹری کے پاس جانا ہے, اس کے بعد اس نے جو ہے نوٹیفیکیشن کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے. لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں, ان کو 2-3 دن کا ٹائم جو ہے وہ دینا چاہیے تاکہ وہ اپوزیشن بھی تیاری کرے, گورنمنٹ بھی تیاری کرے. لیکن اس بات پہ انہوں نے کہا نہیں جی کل ہی 11 بجے جو ہے وہ آپ کو اجلاس جو ہے بلانا پڑے گا. تو اس سے میں نے ڈس ایگری کیا. میں نے کہا کہ بھئی اگر آپ مجھ سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترتا تو میں ریزائن کر دیتا ہوں, آپ اپنی مرضی کا گورنر لگا لیں. لیکن اس کے بعد میں نے پھر بھی اپنا نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ جو اسمبلی کا اجلاس تھا ایک کاغذ پہ دستخط کر دیے کہ ٹھیک ہے جی کل جو ہے اسمبلی کا اجلاس ہوگا. چودھری صاحب جس وقت حکومت گرائی گئی تھی خان صاحب کی تو پہلے ان کو لگتا تھا امریکہ نے گرائی, پھر لگتا تھا پی ڈی ایم نے گرائی. اب وہ کافی مہینوں سے اس بات پر اسٹک ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ جنرل باجوہ نے گرائی ہے. آپ تو آخری وقت تک سر پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, وفاق کے نمائندے کے طور پر کام کر رہے تھے, آپ کو بھی یہی لگتا ہے سر کہ جنرل باجوہ نے خان صاحب کی حکومت گرائی ہے؟ دیکھیں جی میرا جو اپنا خیال ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ حاصل تھی. جب بھی نمبرز گیم کو پورا کرنا ہوتا تھا تو ان کی مدد جو ہے وہ لی جاتی تھی, چاہے وہ بجٹ پاس کرنا ہے. اور میرے خیال میں جو ہماری جو کور کمیٹی ہے اس میں 100% لوگ جو ہیں اس بات پہ اتفاق کرتے تھے, انکلوڈنگ لیڈر ہمارے, کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ ہمارے اگر تعلقات خراب ہوئے یا اگر وہ نیوٹرل ہو گئے تو پھر ہماری حکومت جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گی. تو میرے اپنے خیال میں کہ جب بہت سی جو ہے چیزوں پہ اتفاق رائے نہیں ہوا, ایک تو میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ بزدار صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس پہ بہت ایشوز سے اسٹیبلشمنٹ کو, کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہمیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں اور یہ گورننس اس طرح کی دے رہے ہیں. دوسرا ڈی آئی جی جو آئی ایس آئی ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی کافی
بدقسمتی سے تعلقات جو ہیں اس میں بھی فرق پڑا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہماری سننی نہیں ہے تو آپ جانیں اور سیاست جانیں. تو انہوں نے اپنی سپورٹ جو ہے وہ وڈرا کی ہے. تو میں خان صاحب کی اس بات تک تو اتفاق کروں گا کہ وہ اگر چاہتے تو یقینی طور پر وہ پریشر ڈال کے اتحادی جماعتوں کو ہمارے ساتھ لگا سکتے تھے. لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ باجوے نے حکومت جو گرائی ہے یا اس نے اپنا رول جو ہے اس میں ادا کیا ہے. بہت شکریہ. سابق گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے. اچھا ناظرین، اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب کو ایک اور بڑی آزمائش کا سامنا ہے. پی ٹی آئی حکومت کا منظور شدہ لاہور ماسٹر پلان 2050 محض 20 دن بعد ہی ہائی کورٹ نے معطل کر دیا. اور پرویز الہی صاحب پر الزام یہ ہے کہ ان کی حکومت نے ماسٹر پلان کے نام پر لاہور اور گرد و نواح کے زرعی رقبے کو شہری علاقے میں تبدیل کر کے پراپرٹی ڈیولپرز اور خاص شخصیات کو ناجائز فائدہ پہنچایا ہے. اس منصوبے سے گرین لینڈ اور ماحولیات تباہ، جبکہ اسموگ سے پریشان شہریوں کی زندگیاں مزید اجیرن ہو گئی ہیں. سول سوسائٹی اور پنجاب کی اپوزیشن جماعتیں اس منصوبے پر کڑی تنقید کرتی رہی ہیں. اب یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، جس نے تاحکم ثانی اس پر عمل درآمد روک دیا ہے. عدالتی ریمارکس میں کہا گیا ہے کہ لاہور کے شہریوں کو مارا جا رہا ہے. حکومت اسموگ کنٹرول کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے. بے مقصد منصوبوں سے سانس لینا محال ہو گیا ہے. اس طرح کے منصوبے سے ملکی معیشت کو خطرات کا سامنا ہے. ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت، چیف سیکرٹری اور متعلقہ فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا، جس کے بعد پرویز الہی صاحب کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ اب سرمایہ کار ان سے اپنی انویسٹمنٹ اور کمیشن کی رقم واپس مانگ رہے ہیں. اور یہ وہی انویسٹرز ہیں جن کو نوازنے کے لیے پرویز الہی نے رولز میں ترمیم کی اور 1 مہینے کے بجائے صرف 7 دن کے اندر اندر اسے انتہائی عجلت میں کیبنٹ سے منظور کروایا گیا. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ پھرتیاں انہیں خود ہی مہنگی پڑ سکتی ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.